الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی مظہر لطفہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی خاص مہربانی سے جب غزوات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کامیابیاں شروع ہوئیں، مال غنیمت آنے لگا، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو گئیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں مسائل پوچھنے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ لوگ اپنی عرضیں پیش کرتے، اپنی باتیں حضور کی بارگاہ سے ان کی تسلی تشفی حاصل کرتے۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ جو فقراء اور درویش اور کمزور معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی عرض پیش کرنے کا بہت کم موقع ملتا، اور امراء اور قریب بیٹھنے والے وہ زیادہ باتیں سرکار کی بارگاہ عالی میں عرض کر لیتے، جھجک پیدا ہونے لگی۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہو کہ اے میرے حبیب، جب یہ تم میں اپنی بات پیش کرنا چاہیں تو اس سے پہلے صدقہ کریں۔ اس بات پر ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لے رہے ہیں، اور نبی کا وقت لمحہ لمحہ مصروف ہے، اس مصروف وقت میں سے وقت لینا چاہ رہے ہیں، کہیں یہ گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب بھی صدقہ سوال پوچھنے لگیں یا حضور کا وقت لینا چاہیں یا آپ سے الگ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو پہلے صدقہ کریں، پھر اپنی بات پیش کریں۔ تو یہ حکم نازل ہوا۔ جو ہی حکم آیا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی شیر خدا نے 1 درہم صدقہ کیا، اور صدقہ کر کے حضور سے 10 سوال پوچھے۔ 10 سوال، 1 دینار صدقہ کیا۔ تو اس پر آپ نے عمل کیا، لیکن مومنین کو یہ امر مشکل لگا کہ ہر کوئی آئے اور وہ صدقہ کرے اور پھر حضور سے بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کے بعد پھر اس صدقے کو مؤخر کر دیا اور منسوخ کر دیا گیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم حضور سے بات کرنا چاہو تو بغیر صدقے کے بھی کر لیا کرو۔ ہم نے دیکھا کہ یہ امر تمہیں مشکل لگا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ پیار ہے، حضور کے غلاموں کے ساتھ، کہ جو بات تھوڑی سی مشکل لگی وہ فوراً اسے روک بھی دیا گیا۔ تو ان آیات میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم تنہائی میں رسول اللہ سے کوئی بات کرنا چاہو، اپنی کوئی بات پوچھنا چاہو، حضور کا وقت لینا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ قدموا تو آگے بڑھنے سے پہلے، بین یدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تنہائی میں بڑھنے سے پہلے صدقۃً، صدقہ کر لیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کر لیا کرو، تاکہ آداب کا لحاظ بھی رہے اور یہ بھی تمہیں محسوس رہے کہ تم کس بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو، کس ہستی کا وقت لینا چاہ رہے ہو۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واطہر، اور دلوں کو پاک کرنے والی بات ہے۔ دلوں کو پاک کرنے کے لیے ہے، پہلے صدقہ پیش کرو، پھر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عرض پیش کرنے کے لیے جاؤ۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تم اس کی سکت نہیں رکھتے یا تم نہیں دے سکتے صدقہ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا
بڑا مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو حضرت علی شیر خدا نے پہلے 1 دینار صدقہ کیا اور پھر آ گئے اور کہا آقا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اب میں یہ پڑھنا چاہوں گا کہ علی جیسی شان کا مالک صحابی حضور علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کیا ایسی چیزیں جو دین سکھانے والی ہیں تاکہ میں پوچھوں اور سارے مومنوں کا بھلا ہو جائے۔ حضرت علی نے پہلا سوال کیا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وفا توحید اور توحید کی شہادت دینا ہے۔ وفا یہی ہے کہ تو اللہ کا ہو جائے، توحید پہ قائم رہے اور توحید کی شہادت دے، یہ وفا ہے۔ دوسرا سوال کیا فساد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فساد کفر اور شرک ہے۔ وفا یعنی جیسے مختصر سوال ویسے ہی مختصر جواب لیکن جامع۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ فساد کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا حق اسلام، قرآن اور ولایت جس کو مل جائے۔ حق کیا ہے؟ اسلام، قرآن اور ولایت جسے مل جائے۔ چوتھا عرض کیا یا رسول اللہ ہیلا یعنی تدبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہیلا اور تدبیر ترک ہیلا ہے، یعنی کوئی بھی واسطہ وسیلہ یا کوئی ہیلا جس کے جو کام کے لیے کرنا چاہ رہے ہو اس کو ترک کر دینا ہی ہیلا ہے، یہی تدبیر ہے۔ پھر پانچواں سوال عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر لازم کون کون سی چیزیں ہیں؟ کیا کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، بس یہی تم پر لازم۔ یعنی یہ اس میں ساری چیزیں آ گئی نا۔ اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب اس کے سارے حکم مان لیے جائیں گے۔ رسول اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو صرف 2 لفظوں میں پورا دین سمجھا دیا۔ فرمایا لازم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، بس اس کے ہو جاؤ۔ چھٹا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے، اب سرکار سے پوچھا جا رہا ہے کیسے دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ، کہ جب اللہ سے مانگ رہے ہو نا تو یہ تو کسی خانے میں بھی بات نہ ہو کہ مجھے نہیں ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ، اس سچائی کے ساتھ مانگو کہ جس بارگاہ سے مانگ رہا ہوں وہاں سے ضرور میری جھولی بھر دی جائے، پکے یقین کے ساتھ جاؤ۔ ساتواں سوال کیا یا رسول اللہ مانگوں کیا؟ یہ تو تھا نا کہ کیسے دعا مانگوں، اب پوچھا مانگوں کیا، طلب کیا کروں؟ فرمایا عافیت، اور ایک روایت میں ہے عاقبت یعنی آخرت۔ اللہ سے عافیت اور آخرت کیا مانگا کرو؟ عافیت اور آخرت۔ آٹھواں سوال کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول، حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ اور، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ 9واں سوال پھر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ اگر چاہتے ہو سرور دنیا میں نہیں ہے، سرور جنت میں ہے، مومن کا سرور جنت ہے۔ 10واں سوال کیا یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ آرام، راحت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا دیدار۔ مومن کے لیے اس سے بڑی کیا راحت ہو سکتی ہے؟ اس کی راحت اللہ کا دیدار ہے۔ یہ 10 سوال کیے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، اور سوائے حضرت علی المرتضیٰ نے کہ اور کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ صدقہ کر کے حضور سے سوال پوچھتا۔ پھر دوسرا حکم آ گیا اشفقتم ان تقدموا، کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں بین یدی نجواکم صدقات، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا پڑے گا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر کرم فرما دی، اللہ نے تم پر نظر کرم فرما دی اور معاف کر دیا اس مسئلے کو۔ پس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب صدقہ کیا ہے کہ تم اپنی نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔